السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو کلین فیکٹس۔ قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات۔ قیامت روز محشر یا روز حساب پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہیں کھڑا کرنا، یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی لٹانا۔ تاہم قیامت کی اصطلاح اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور خود مغربی ماہرین فلکیات آج اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ کائنات بالآخر فنا ہو جائے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا فطری سوال ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت 187 میں اس طرح بیان فرماتے ہیں: لوگ تجھ سے یعنی پیغمبر اسلام سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کب ہے۔ کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے۔ کہہ دے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں: اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو کہہ دے کہ عجب نہیں، قریب ہی آ گئی ہو۔ قیامت کی علامات انبیاء علیہ السلام، سابقین علیہ السلام نے بھی بیان کی ہیں، اور کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے انہوں نے تفصیلاً اس کا بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والے کوئی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، اور جو بھول گیا بھول گیا۔ اور آپ نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی، ان میں سے جو میں بھول گیا ہوں، وہ جب بھی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو آدمی اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، اور پھر جب اس پر نظر پڑتی ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے جو علامات قیامت ارشاد فرمائی ہیں، وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت پر ظاہر ہوں گی، جبکہ حدیث میں قریب اور دور ہر دور کی مختلف علامات بیان کی گئی ہیں۔ علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قیامت میں 3 قسم کی علامات بیان فرماتے ہیں، یعنی علامات بعیدہ، علامات متوسط جن سے مراد علامات صغریٰ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ علامات قریبہ یعنی علامات کبریٰ۔ علامات بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے سے ہو چکا ہے۔ انہیں بعیدہ یوں کہا گیا ہے کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور جنگیں، اور یہ تمام واقعات از روئے قرآن و حدیث علامات قیامت ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں۔ ایک فتنہ تاتار ہے جس کی پیش گئی
اطلاع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں روایت کی گئی ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کرو، جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے گولائی اور موٹائی میں ایسی ڈھال کی مانند ہوں گی جس پر تہ بہ تہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہے، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ ان احادیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے، چند علماء کے نزدیک یہ وہ تاتاری تھے جو ترکستان سے عذاب الہی بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس قوم کی جو تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، وہ سب کی سب فتنہ تاتار میں رونما ہوئیں۔ یہ فتنہ 654 ہجری میں اس وقت اپنے عروج پر پہنچا جب تاتاریوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کا عبرتناک سانحہ پیش آیا۔ انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر ڈالا، اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک ان کی زد میں آ کر زیر و زبر ہو گئے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وہ اس حدیث کے بارے میں اپنی شرح مسلم میں لکھتے ہیں، یہ سب پیشن گوئیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں، کیونکہ جن ترکوں سے جنگ ہو کر رہی وہ سب صفات ان میں موجود تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی، چہرے عریض، ان کے چہرے ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پہ تہ پہ تہ چمڑا چڑھا دیا گیا، اور بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ غرض یہ ان تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ مسلمانوں، ان سے بارہا جنگ کی ہے اور اب بھی ان سے جنگ جاری ہے۔ ہم خدائے کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہرحال انجام بہتر کرے، ان کے معاملے میں بھی اور دوسروں کے معاملے میں بھی، اور مسلمانوں پر اپنا لطف و عنایت ہمیشہ برقرار رکھے اور رحمت نازل فرمائے۔ اپنے رسول پر جو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، بلکہ جو کچھ بولتا ہے وہ وہی ہونی ہے جو ان کے پاس بھیجی جانی ہے۔ جامعہ ازہر کے پروفیسر امین محمد جمال کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی رونما نہیں ہوا، اور یہ قیامت کی علامات کبریٰ کے دوران رونما ہوگا، جن کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ ان سمیت دیگر علماء کا اندازہ ہے کہ اس قوم یعنی غالباً ترکمانستان اور اسی نواح کے لوگوں سے آئندہ ایک جنگ ہوگی۔ یہ ثابت نہیں کہ یہ جنگ خروج و دجال سے پہلے یا اس سے بعد ہوگی۔ یاد رہے کہ اس قوم سے ایک جہاد حضرت عتیبہ بن مسلم بغلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس وقت ہوا تھا جب بخارا، سمرقند اور آذربائیجان وغیرہ فتح ہوئے تھے، اور وہ سب اب پھر آزاد ہو گئے ہیں۔ لیکن ان علامات بعیدہ میں سے ایک نار حجاز یعنی حجاز کی عظیم آگ، جس کی خبر بخاری و مسلم میں دی گئی، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ اس حدیث میں بصرہ کا تذکرہ ہے۔ یہ عراق والا بصرہ نہیں بلکہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان شام کا ایک مشہور شہر ہے جو دمشق سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بحیرہ نامی راہب نے حضور کو دیکھ کر ان کے نبی ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ کچھ علماء کا بیان یہ بھی ہے
کہ یہاں اس آگ کا تذکرہ ہے جو 6 جمادی الثانی یعنی 654 ہجری کی 12ویں کے بعد میلوں تک پھیلی۔ یہ آگ 27 رجب تک یعنی 52 دن تک بھڑکتی رہی، اور علامہ نووی کی شرح مسلم کے مطابق اس کا آغاز مدینہ منورہ کے مشرقی سمت کے حرا کے مقام سے ہوا، اور اس کی روشنی مکہ مکرمہ حتیٰ کہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق بصرہ جیسے دور دراز مقام تک دیکھی گئی۔ ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں دمشق میں دیواروں پر سورج کی روشنی دگنی ہو گئی۔ ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی۔ اس آگ کے بارے میں ایک اور بزرگ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ جو عین اس وقت جب آگ لگی مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اپنے رسالے میں لکھتے ہیں، جب آگ ایک ایسے پتھر تک پہنچی تو حرم مدینہ کی حد میں تھا، جو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی زمانے کے ایک اور بزرگ قاضی القضاء صدر الدین بزمی ہیں، جو آگ کے وقت بصرہ میں تھے۔ انہوں نے مشہور مورخ اور مفسر ابن کثیر کو بتایا کہ میں نے بصرہ میں لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی وہ بات جس کی نشاندہی حدیث میں یوں کی گئی تھی کہ اس آگ سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم میں اس حدیث کی ایک دعوت دینے والی 2 بڑی جماعتوں کی باہم جنگ کا ذکر ہوا۔ شارح حدیث حافظ ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی، جو دریائے فرات کے نزدیک واقع ہے۔ یہ 37 ہجری یا 657 عیسوی کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ سے فوج لے کر یہاں پہنچے تھے، تو شامی پہلے سے یہاں کے کھنڈرات پہ پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے، اور ان کی جمعیت فرات کو جانے والی سڑک پر موجود تھی۔ ہر چند کے حضرت علی رضی اللہ نے ان کو یقین دلایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مشیر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تصفیے کا مشورہ دیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کا اصرار تھا کہ قاتلین خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کیا جائے۔ ماہ صفر میں اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ بہت سے مشہور اشخاص و صحابہ اس جنگ میں مقام آئے۔ پھر صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گی۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی ان اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ ہے جن میں کثرت سے لوڑیاں جنگی قیدی بنا کر لائی گئیں۔ ان لوڑیوں نے ظاہر ہے ان بچوں کو جنم دیا جو ان کے مالکوں کے بچے تھے، جبکہ کچھ علماء کا اصرار ہے کہ یہاں اولاد کی نافرمانی کے لیے کنایا ہے، یعنی بیٹی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کی غلام ہو، جس طرف کی اس حدیث میں اشارہ ہے۔ یہ دونوں باتیں وجود میں آ چکی ہیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ کہ برہنہ پا محتاج بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، یہ بھی ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ اگر آپ آج عرب ممالک پر نظر ڈالیں، مشکوہ شریف میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مقام پر چڑھے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھر پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ اس حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھروں کے الفاظ کے ساتھ فتنوں کی بارش کا ذکر کیا ہے۔ دور حاضر کے علماء ٹی وی، وی سی آر اور ڈش کے رستے سے گھروں میں غیر محسوس انداز میں شیطانیت کی یلغار کو ان فتنوں سے تعبیر کرتے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ علامات قیامت کے سلسلے میں ایک اور حدیث متفقہ علیہ یعنی اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ جبکہ اس سلسلے میں انجیل کی کتاب دانیال میں بھی ایک پیشن گوئی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمانے باہم قریب ہوں گے اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور دلوں پر بخل ڈالا جائے گا
اور خرج کی اکثریت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل و غارت۔ پچھلے 1400 برس کی تاریخ کا جائزہ لیں اور ان میں رونما ہونے والی جنگوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ علاقائی ہوا کرتی تھی، لیکن پچھلی ہی صدی میں ہم نے وہ جنگیں شروع ہوتے دیکھیں جنہوں نے پوری انسانیت کے سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کو تہس نہس کر دیا۔ جنگ عظیم اول میں 2 کروڑ انسان لقمہ اجل ہوئے، جبکہ جنگ عظیم دوم میں یہ تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر گئی، اور یہی جنگ نسل انسانی کی تاریخ کا بدترین خونی معرکہ قرار پائیں۔ سائنس نے ایٹمی، نباتاتی اور کیمیائی ہتھیار تخلیق کر کے ان جنگوں کو وحشت اور بربریت کے نئے مفہوم عطا کیے۔ اس کے بعد چین، کوریا، گوئٹے مالا، انڈونیشیا، کیوبا، کانگو، لاؤس، ویتنام، کمبوڈیا، لبنان، گریناڈا، لیبیا، ناگاراگوا، پاناما، کشمیر، چیچنیا، فلسطین، یوگوسلاویا، افغانستان اور عراق کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پچھلی 1 صدی کا افریت کروڑوں بے گناہوں کی شہرک کا خون پی گیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ عظیم و شان شہر اس طرح نیست و نابود ہو جائیں گے جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہ تھا۔ پچھلی 1 صدی میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے جاپان کے 2 بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی ہمیں اس پیشن گوئی کی صداقت بتاتی ہیں۔ اب بائبل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب دانیال کے 12ویں باب کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ کے مطابق دانش مند رہنما آسمان کی تمام روشنی کے ساتھ منور ہوں گے، اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا ہوگا وہ آسمان کے ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ اس نے یعنی فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اے دانیال، اب تم اپنی باتیں بند کرو اور کتاب کو قیامت تک کے لیے سر بہمر کر دو۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے اور علم کی کثرت ہوگی۔ یہاں بھی عرض کرتا چلوں کہ بائبل کے گڈ نیوز ورژن میں علم کی کثرت کے الفاظ کے بجائے یہ عبارت یوں ہے۔ اس دوران بہت سے لوگ یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعات ہو رہے ہیں اپنی کوششوں کو ضائع کریں گے۔ بظاہر یوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا حدیث کے علم اٹھا لیا جائے گا اور بائبل کے الفاظ کہ علم کی کثرت ہوئی، دونوں میں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن میری نظر میں یہ اختلاف نہیں ہے۔ ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں اسے علمی سیلاب کا دور کہا جاتا ہے، اور کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد معلومات کا، یہاں میں نے علم کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ معلومات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ معلومات کا وہ سیلاب آیا ہے جس کے آگے انسان بے بس نظر آتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لندن میں ایک سیمینار ہوا جس کا عنوان تھا انفارمیشن اوورلوڈ۔ اس میں مختلف علمی شعبوں کے ماہرین نے مقالے پڑھے۔ اس سیمینار میں یہ بات سامنے آئی کہ دنیا میں اب تک جتنے سائنسدان کسی بھی زمانے میں پیدا ہوئے، ان کی مجموعی تعداد سے زیادہ سائنسدان آج زندہ ہیں، اور وہ سائنس کی معلومات میں 2000 صفحات فی منٹ کے حساب سے اضافہ کر رہے ہیں۔ آج تک قریباً 30 کروڑ صفحات کے برابر تحریری مواد ہر روز انٹرنیٹ پر جاری ہو رہا ہے، اور امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق صدر ڈاکٹر ایکون کے مطابق طبی دنیا کی تمام معلومات کا قریباً نصف حصہ ہر 10 سال بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے۔ 1970 میں جب امریکی خلائی جہاز اپولو 13 خلا میں گم ہو گیا تو امریکی خلائی ادارے ناسا کو اس کی تلاش کا طریقہ معلوم کرنے میں 90 منٹ لگے۔ اگر وہ سائنسدان کاغذ اور قلم لے کر ان معلومات اور حساب کتاب کو سر انجام دے تو خود ناسا کے ایک تجزیہ کار کے مطابق اس کام 10 لاکھ سال صرف کرنا پڑتے۔ چنانچہ اس دور میں حدیث کے یہ الفاظ کہ علم اٹھا لیا جائے گا بعید از قیاس معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ سب معلومات کا سیلاب ہے،
علم کا سیلاب نہیں، اور معلومات کا یہ سیلاب اس علم کو بھی بہا لے جا رہا ہے جو انسان کے لیے اس دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں دائمی راحت کا پیغام لاتا ہے۔ اس دور کے انفارمیشن اوور لوڈ سے پوچھئے کہ کیا اس نے ایک عام انسان کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوئی خدمات سر انجام نہیں دی؟ انسان نے اس کائنات کے خالق کے بارے میں پہلے سے زیادہ معلوم کیا کیا ہے؟ کہ آج کا انسان معلومات کی اس روشنی میں جہالت سے نجات پا گیا ہے؟ کیا رشتوں کا تقدس پہلے سے زیادہ بحال ہو گیا ہے؟ کیا اس علم نے ہی دیانتدار اور مخلص حکمران فراہم کروائے ہیں؟ بھوک اور افلاس میں کچھ کمی آ گئی ہے؟ کیا ہم کسی بھی قدرتی آفت سے خود کو بچا سکتے ہیں؟ کیا ہم نے جنگوں کے تباہ کن خطرات کو محسوس کیا ہے اور ظلم سے پاک معاشرے کے اصول اختیار کر لیے ہیں؟ کیا سائنسدانوں کے 2000 صفحات فی منٹ پر مبنی معلومات سے اس خزانے نے انسان کے دکھوں کا مداوع کر دیا ہے؟ چنانچہ حدیث مبارکہ میں جس علم کے اٹھ جانے کی خبر دی گئی، یہ وہ علم ہے جو قرآن و سنت کے علم کے سوا کوئی دوسرا علم نہیں۔ یعنی مجھے یہ تو خبر ہو جائے کہ دنیا میں آج کل درختوں کی تعداد کیا ہے، سمندروں میں کتنی مخلوقات تیرتی ہیں، جنگوں میں کتنے شیر اور چیتے رہتے ہیں، اور آسمان پر چمکتے ستارے کتنے ہیں، اور یہ خبر نہ ہو کہ میرا خالق کون ہے، ایک ہے یا اس سے زیادہ، اور اس نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو میری یہ تمام معلومات میرے لیے وبال جان ہیں۔ پھر جو حدیث میں نے پہلے بیان کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اٹھائے جانے کے بعد حرج کی خبر دی، اور صحابہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ حرج سے مراد قتل و غارت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں قاتل کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے مقتول کو کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ معلوم نہ ہو کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایسا کیوں کر ہوگا؟ فرمایا حرج اور قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے اپنے ارد گرد اپنے شہروں میں اس پیشن گوئی کو جس طرح پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، یہ انسانیت کی تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے۔ نہ تو قاتل کو معلوم ہے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ مقتول کو معلوم ہے کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ لسانی، سیاسی، قومیت اور مذہب کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں قتل و غارت کے بڑھ جانے کی خبر پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ انجیل متی کے آخری باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خواریوں سے دنیا کے آخری زمانے کے بارے میں مختلف واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ انجیل متی کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، پھر وہ لوگ تمہیں برباد ہونے کے لیے لوگوں کے حوالے کر دیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے، اور تمام اقوام تم سے میرے نام کی وجہ سے نفرت کریں گے۔ یہ واضح کر دوں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آسمان سے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات کی خبر دیں گے۔ صحیح حدیث میں قتل و غارت گری کے عام ہونے کی پیشن گوئی بار بار کی گئی ہے۔ صرف امریکہ پر ہی نظر ڈالیں، FBI کی رپورٹ کے مطابق وہاں پر 22 منٹ میں ایک آدمی قتل ہوتا ہے، ہر 4 منٹ میں ایک زنا بالجبر کا واقعہ ہوتا ہے۔ میں وضاحت کر دوں کہ یہ امریکہ کا تذکرہ ہے، چنانچہ یہاں زنا سے مراد صرف وہ واقعہ لیا جاتا ہے جہاں عورت کی مرضی شامل نہ ہو۔ ہر 26 سیکنڈ میں ایک ڈاکہ پڑتا ہے۔ گزشتہ 30 سالوں میں قتل اور خودکشی کے واقعات میں 12 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
یہ تعداد ان تمام لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہے جو امریکی تاریخ میں ہونے والی تمام جنگوں میں مارے گئے۔ کاؤنٹر آن کرائم ان امریکہ نامی غیر سرکاری ادارہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ امریکہ آج شدت پسندی کے جرائم کا ٹک ٹک کرتا ہوا ایک بم ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ اس ادارے کا دعویٰ ہے کہ جرائم کی اصل تعداد FBI کے دعوے سے 5 سے 6% تک زیادہ ہے، اور امریکہ میں قتل و خودکشی کے واقعات 137 واقعات یومیہ کے حساب سے ہو رہے ہیں۔ یہاں میں اس ملک کے اعداد و شمار دے رہا ہوں جو تہذیب و تمدن، علم و تحقیق، جمہوری روایات اور آزادی نسواں کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ باقی دنیا کے واقعات پر نظر ڈالیں گے تو بات کہاں پہنچ جائے گی، یہ اندازہ آپ خود ہی لگائیں۔ لیکن ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر کے مجھے خوشی ہوگی کہ سالانہ عالمی رپورٹ کے مطابق اب بھی دنیا میں قتل، ڈاکے اور زنا کے واقعات سب سے کم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، پاکستان، بھارت اور اسرائیل جیسے ممالک میں ہوتے ہیں جہاں کسی نہ کسی حد تک مذہب اب بھی زندہ ہے، خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو۔ مغربی ممالک جہاں سے مذہب کو کان سے پکڑ کر زندگی سے نکال باہر کیا گیا ہے، وہاں کے مصائب اعداد و شمار کے آئینے میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات جو کہ آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے، اور آئندہ بھی جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، بلا شبہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، اور آئندہ نسلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی تازہ ترین مثال ہیں۔ ان میں علامات متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر ہو گئی مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، اور ان میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہو جائیں گی۔ مثلا صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب معاملات نااہل لوگوں کے حوالے ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ بخاری شریف میں ہی مالک ابی عامر اور ابی مالک اشعری سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، مینوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے۔ صحیح مسلم، ابن ماجہ۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ رشوت تحائف کی شکل میں اختیار کر لے گی۔ لوگ معمولی قیمت پر اپنا ایمان فروخت کریں گے۔ طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی۔ جنسی بیرا روی عام ہوگی۔ جب قیامت بپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگا۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گی۔ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر برس 333 ملین مزید افراد جنسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان امراض میں ایڈز سر فہرست ہے۔ اپنی پہلی تشخیص کے بعد سے 1,88,00,000 افراد اس مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اخلاقی پستیوں کی کھائیوں میں فنا ہوتے معاشرے آج ہم جنس پرستوں کو قانونی شادیوں کی اجازت دے رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ہم جنس پرستوں اور طوائفوں کے مذاہب جو اب سے پہلے تاریخ نے کبھی نہیں دیکھے، ہمیں ان معاشرتی تباہ کاریوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں 1400 برس پہلے کر دی تھی۔ انہی گناہوں میں مبتلا قوم لوط اللہ کے قہر کا نشانہ بن کر فنا ہو گئی، اور آج بھی بحر مردار کے پانیوں کے نیچے ان کے نشانات دنیا کے لیے باعث عبرت ہیں۔ پھر وہ صحیح حدیث جسے طبرانی نے ابو امیہ اجمی سے روایت کیا ہے، اور ابن مبارک بھی اس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے یہاں علم کی تلاش ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان افراد سے دینی مسائل دریافت کیے جائیں جن کو علم پر قدرت نہیں ہوگی اور جن کا علم پختہ نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ارد گرد نظر ڈالیں، اس حدیث کی صداقت بھی آپ کو خوب نظر آئے گی۔
یہ بھی فرمایا گیا کہ احمق شان سے مجلس میں بیٹھا کریں گے۔ صحیح حدیث جسے احمد اور طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب امین لوگوں پر تہمت لگائی جائے گی اور تہمت زدہ لوگ امین سمجھے جائیں گے، اور تب روبیزہ گفتگو کیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روبیزہ کیا ہیں؟ جواب ملا، وہ احمق لوگ جو عام لوگوں کے معاملات پر گفتگو کیا کریں گے۔ قیامت کی ایک اور نشانی تجارت کی کثرت اور اس کی وسعت کے بارے میں ہے۔ صحیح حدیث میں جسے ابن عفان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، وقت تیزی سے گزرے گا اور بازار ساتھ ساتھ ہوں گے۔ بخاری شریف اور نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی مال حلال کما رہا ہے یا حرام۔ ایک اور صحیح حدیث میں ابو داؤد اور نسائی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں لوگ کبوتر کے پوٹے کی طرح سیاہ حجاب لگائیں گے، وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکیں گے۔ ایک انتہائی اہم پیشن گوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ موٹر گاڑی کی طرف تھا، اور اس سے ابن حفان اور حاکم نے مسترک سے روایت کیا ہے۔ اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ پالانوں میں ملتی جلتی زینوں پر سوار ہو کر مساجد کے دروازوں پر اترا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک بپا نہ ہوگی جب تک زلزلے بکثرت نہ ہونے لگیں۔ قدرتی آفات نے جس شکل میں سب سے زیادہ تباہ کن انداز میں انسان کو متاثر کیا وہ زلزلے کی صورت ہے۔ یہ قہر الہی کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی سر پر نازل ہو سکتا ہے، اور عصر حاضر کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی انسان کو اس آفت سے بچانے میں ناکام رہی ہے۔ 1995 میں جاپان کے سب سے بڑے صنعتی و تجارتی شہر ٹوبے میں آنے والا زلزلہ قدرت کے سامنے انسان کی ترقی کی شکست کی واضح مثال ہے، جہاں صرف 20 سیکنڈ کے جھٹکوں سے 100 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ پچھلی صدی میں زلزلوں کی تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی شدت اور واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ 2002 میں دنیا بھر میں زلزلوں کے نتیجے میں 1711 افراد ہلاک ہوئے۔ 2003 میں یہ تعداد 43,819 تک پہنچ گئی، جو کہ اس سے پچھلے برس سے 25 گنا زیادہ تھی۔ پچھلے برس آنے والے زلزلوں کی تعداد پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ تھی۔ قرآن شریف کی 99 سورہ زلزلہ کے نام سے ہے اور 8 آیات پر مشتمل سورہ میں روز قیامت سے پہلے آنے والے زلزلوں کا تذکرہ ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے وقت کے تیزی سے گزر جانے کے بارے میں تفصیل سنائی تھی۔ ایک اور پیشن گوئی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، بس سال مہینے کے برابر ہو جائے اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب سال میں اتنے ہی دن ہیں جتنے پہلے زمانوں میں ہوتے تھے، تو مثلاً عیسوی سال میں 365.25 دن ہوتے تھے، جبکہ اسلامی سال میں 354.36 دن ہوتے ہیں، پہلے بھی یہ تعداد اتنی ہی تھی۔ اس طرح مہینوں، ہفتوں، دنوں اور گھنٹوں کا بھی یہی حال ہے، تو پھر ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جانے کا کیا مفہوم ہے؟ اس سوال کا غیر فلسفیانہ اور حقیقت پر مبنی مختصر سا جواب شاید صرف اتنا ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے گی، اور برکت ایک ایسی شے کا نام ہے جس چیز میں ڈالی جائے اس کے فوائد کو کئی گنا تک بڑھا دیتی ہے۔ اگر یہ برکت وقت میں آ جائے تو تھوڑے سے وقت میں صدیوں کے کام ہو جائیں گے۔ اگر وقت مال میں آ جائے تو ہزاروں کا کام چند 100 روپوں میں ہو جائے گا، اور اگر جان اور عمر میں برکت ہو تو انسان مختصر سی زندگی میں اتنے کام کر جاتا ہے کہ بڑے بڑے ادارے نہیں کر سکتے۔ مثلاً
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 55 سال کی عمر میں سینکڑوں موضوعات پر اتنی تصانیف چھوڑی ہیں کہ آج 60 سال کی عمر پانے والا ایک شخص ان کو صرف پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ان کی صرف یا قوت السناد دید ہی 40 جلدوں پر مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تو آپ کو یاد ہوگی کہ اے اللہ، تو نے جو کچھ مجھ کو عطا کیا اس میں برکت فرما۔ علامات قیامت کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب تعداد میں بڑھ جائیں گے اور اناج صرف امیروں تک پہنچے گا، غریب کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہماری دنیا تاریخ کی بدترین مفلسی کی لپیٹ میں ہے۔ دنیا کو 1.25 ارب انسان پینے کے پانی سے محروم ہیں اور 826 ملین انسان یعنی ہر 6 میں سے ایک شخص اس وقت بھوک کا شکار ہے۔ 1960 میں دنیا کے امیر ترین ممالک میں رہنے والے 20% لوگ دنیا کے 20 غریب ترین ممالک کی کل آبادی سے 30 گنا زیادہ آمدنی رکھتے تھے، لیکن 1995 تک یہ اضافہ 82% ہو چکا تھا۔ آج دنیا کے 225 امیر ترین افراد کی دولت دنیا کی 47% آبادی کی دولت سے زیادہ ہے۔ آج گفتگو کا سلسلہ یہیں ختم ہوگا۔ اگلے حصے میں ذکر چھیڑوں گا کہ اس شخصیت کا جن کا نام امام مہدی ہے، وہ کون ہیں، کب اور کہاں ظہور پذیر ہوں گے اور ان کی آمد سے پہلے دنیا کیا مناظر دیکھے گی، یہ سب اگلی گفتگو میں۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، اور پھر جب ان کے پاس قیامت آ جائے تو انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں علامات قیامت سے متعلق دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے حصے کے نشر ہونے کے بعد چند ناظرین نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ علامات قیامت جو قرآن کریم میں آئی ہیں وہ بہت کم ہیں۔ امام مہدی کے ظہور، دجال کے خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی خبر نہیں، کیوں؟ میں یہاں یہ وضاحت ضرور سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں جو علامات قیامت ارشاد فرمائی گئی وہ 2 اقسام کی ہیں۔ پہلی قسم ان علامات کی ہیں جو قیامت کے بہت قریب ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے صرف ایک علامت ایسی ہوگی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی پوری ہو گئی تھی، یعنی شق القمر کا واقعہ۔ چنانچہ سورہ قمر میں ارشاد ہوا اور قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی علامات قرآن کریم میں بیان ہوئیں وہ سب قیامت کے بہت نزدیک ہیں، مثلا یجوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور دابت الارض وغیرہ، زلزلے، پہاڑوں کا دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنا، آسمان کا پھٹ جانا، یوم حشر اور آخرت کے واقعات وغیرہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت سے پہلے ہونے والے تمام واقعات کی وہ تمام تفصیلات بیان فرما دی ہیں جن کا تعلق آنے والے زمانوں سے ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ علامات 3 اقسام کی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو علامات ظاہر ہو چکی ہیں، مثلا نار حجاز اور فتنہ تاتار وغیرہ، جنہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وہ جن کا ظہور ہو گیا لیکن ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، مثلا زمانے کی تیز رفتاری، علم کا اٹھنا، غربت میں اضافہ، زلزلوں کی کثرت وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جب اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو قیامت کی بڑی علامتیں شروع ہو جائیں گی۔ دریائے فرات کے بارے میں مختلف احادیث میں روایات قائم ہیں۔ قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ دریائے فرات ترکی سے شروع ہو کر شام اور عراق سے بہتا ہوا دریائے دجلہ سے مل کر شط العرب بناتا ہے، جو آگے چل کر خلیج فارس میں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جن پر لوگوں میں قتل و غارت گریک ہوگی، اور ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں جسے نجات حاصل ہوگی، یعنی خزانے پر قبضہ کر لوں گا۔ حدیث کی کئی مستند کتب میں سے یہ بیان ذرا سی تبدیلیوں کے ساتھ آیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں دریائے فرات کے روک کے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں دریائے فرات کے روکے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ دراصل یہاں تعمیر ہونے والا ایوان ڈیم دریا کے بہاؤ کو روک چکا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے آس پاس کی زمین لہراتی فصلوں اور بجلی کی بڑی مقدار میں پیداوار سے سونا بن چکی ہے۔ یہ ڈیم ایک پہاڑ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اس کی لائی ہوئی خوشحالی کے باعث لوگوں اس سے سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ایوان ڈیم میں دریائے فرات کے اس حصے پر 1975 میں تعمیر ہوا، جو ترکی میں موجود ہے۔ $300 ملین کے خرچ سے تعمیر ہونے والا یہ ڈیم $8 ارب معیشت کو دے چکا ہے۔ یہاں ترکوں اور کردوں کے درمیان ہونے والے خونریز فسادات کی تاریخ دیکھیں جو ان وسائل پر قبضے کے لیے جاری ہے تو حدیث کی صداقت کا علم ہو جاتا ہے۔ ظہور امام مہدی سے پہلے دمدار ستارے کے نظر آنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے آنے سے پہلے ایک دمدار ستارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہی بیان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے، جنہوں نے فرمایا کہ امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ صفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام القرب الزفشفہ ہوگا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب عباسی خلیفہ آیا تھا، یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح آیا تھا، یہ تب بھی طلوع ہوا تھا جب حضرت ابراہیم کو نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکا گیا تھا، یا جب فرعون کا لشکر غرق دریا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ ستارہ طلوع ہوتے وقت دنیا میں اہم واقعات لے کر آیا۔ ہیلی کا یہ دمدار ستارہ 74 سے 69 سال کی مدت کے بعد نظر آتا ہے۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا اور اب 2061 میں نظر آئے گا۔ عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے مہینے میں قبائل آپس میں لڑیں گے، حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی کے میدان میں لڑائی ہوگی، جن میں کئی لوگ اس طرح مارے جائیں گے کہ ان کا لہو بہتا ہوا مقام جمرہ تک آ جائے گا۔ 20 نومبر 1969 کے شام 5 بجے جب 50,000 سے زائد مسلمان خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے، ایک سعودی نے اپنی سب مشین گن نکال کر ان پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد 1000 سے زائد ان کے ساتھیوں نے مسجد الحرام کی اہم پوزیشنیں سنبھال کر ان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ محاصرہ 2 ہفتے تک جاری رہا۔ اس کے بعد فرانس سے لائی گئی خصوصی گیس فضا میں چھوڑ کر باغیوں کو بے ہوش کر دیا گیا، تاہم کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا اور تمام کو موقع پر ہی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس واقعے کے 7 برس بعد مزید خون ریزی تب ہوئی جب مظاہرہ کرتے 402 حاجیوں کو مار ڈالا گیا۔ سعودی فورسز اور ایرانی حاجیوں دونوں نے ارض مقدس پر ایک دوسرے کو نشانہ بنا کر گناہ کا ارتکاب کیا، اور اس طرح 1400 برس قبل بیان کی گئی حدیث کی پیشگوئی ہوئی تھی۔ شق القمر کا معجزہ ہجرت سے 5 برس پہلے کا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکے کے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اس طرح کہ ان کے درمیان ہیرا کا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ ابن خاطر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ منظر ہندوستان تک دیکھا گیا۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ایک انتہائی قدیم دستاویز جس کا حوالہ نمبر عربی 152/173 2807 ہے، اس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی مغربی ساحلی علاقے ملابار میں پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے ایک بادشاہ چکرورتی
فرمس نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اسے خبر ملی کہ مکے میں خدا کے ایک پیغمبر نے یہ معجزہ دکھایا ہے تو وہ اپنا تخت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی ہدایت پر وطن واپسی کے دوران یمن کو بندرگاہ ظفر کے نزدیک اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی صدیوں تک اس علاقے میں ہندوستانی بادشاہ کا مزار مرجع خلائق رہا۔ دور حاضر کے چند دانشوروں کے نزدیک شکا کا مفہوم زمین کا کھودا جانا ہے۔ وہ دلیل کے طور پہ قرآن شریف کی سورہ عبس کی 26ویں آیت بیان کرتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے، ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات۔ یہاں شکا کا لفظ ٹکڑے کیے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ زمین کے کھودے جانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ دانشوروں کے نزدیک قیامت کی یہ نشانی 1969 یعنی 1969 میں اس وقت پوری ہوئی جب انسان نے چاند پر چہل قدمی کے بعد 20 جولائی کو وہاں سے 21 کلوگرام پتھر اور مٹی جمع کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے آنے والے انبیاء کے برعکس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایتی معجزوں کی بجائے صرف قرآن کریم کا ہی معجزہ عطا ہوا تھا۔ لیکن شق القمر کا واقعہ احادیث کی مستند کتب میں اس طرح بیان ہوا جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، اور جمہور علماء کا اس پر کامل اتفاق ہے۔ اس پروگرام کے پہلے حصے میں میں نے دعوت دینے والی دو جماعتوں کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں جنگ صفین کا ذکر ہوا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی۔ عہد حاضر کے علماء کا کہنا ہے کہ جس جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی وہ افسوسناک ایران عراق جنگ تھی جس میں 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 4 لاکھ سے زیادہ عراقیوں اور 3.5 لاکھ ایرانیوں مسلمانوں کی جان و مال سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عالمی قوتوں کی سازش کے شکار مسلمان بے دردی سے ایک دوسرے پر مہلک اور تباہ کن ہتھیار استعمال کرتے رہے۔ اس حقیقت سے بے خبر اس خونی کھیل کے اختتام پر کوئی بھی فریق فتح مند نہیں ہو سکے۔ یہ سانحہ عہد حاضر میں امت مسلمہ کو پیش آنے والے بڑے سانحات میں سے ایک ہے۔ ان علامات کو جو ابھی جاری ہے علامات متوسطہ کہا جاتا ہے، جبکہ بڑی علامتوں یعنی علامات کبریٰ میں امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جیسے واقعات ہیں جن کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہوگا۔ امام مہدی کے بارے میں اس کثرت سے حدیث وارد ہوئی ہیں کہ معنوی اعتبار سے وہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ متواتر حدیث ان حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح ہوں اور جنہیں ایسے سکہ راویوں سے بیان کیا ہو جن کا اتفاق محال ہو، سند کی ابتدا سے انتہا تک اسی قسم کے راوی ہوں۔ جمہور علماء کے درمیان اس سے علم قطعی ہوتا ہے جو کہ واجب اور اس پر عمل فرض قرار پاتا ہے۔ امام مہدی کی شان میں وارد ہونے والی حدیث متواتر پر ماضی و حال کے تمام علماء کا سوائے ابن خلدون کے اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدتاً اور تصدیقاً اس بات پر ایمان لانا واجب ہے۔ مروی حدیث پر توجہ دے کر صرف اسی موضوع پر 30 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ معمولی رد و بدل کے ساتھ تمام فرقوں میں چلا آ رہا ہے۔ ہمارے عہد کا ایک اہم فتنہ وہ بیانات، تحریریں ہیں اور کتابچے بھی ہیں جنہیں پڑھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سچ صرف یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور اس کی تمام جزیات تسلیم شدہ ہیں، اور اگر اب 1450 سال بعد کوئی شخص ایک نئی بات لے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب تک کسی نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں اور اب اس شخص کی یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے، تو خود یہ دعویٰ ہی اس کی سچائی جھٹلانے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال کی کامل صفات کا ذکر کیا ہے جن کا تذکرہ میں آئندہ کروں گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مہدی کا نام، ان کی صفات جو اب تک بیان ہوئیں، ان کے مطابق محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا
اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے بلند پیشانی والے اور درمیان سے بلند ناک والے ایک نوجوان ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ صفات تو بہت سے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں، لازمی ایسی نشانی ہونی ضروری ہے کہ جب ان کا ظہور ہو تو دو آدمیوں کی رائے بھی مختلف نہ ہو۔ امام مہدی کا ظہور ہر مجدون کی جنگ کے بعد ہوگا، خصوصاً 11 ستمبر 2001 کے واقعات کے بعد یہودیت کی ربیوں اور عیسائیت کے مبلغین نے اس سانحے کو انجیل اور یہودی صحیفوں میں پائی جانے والی کچھ پیشن گوئیوں کی تکمیل قرار دیا ہے، اور اکثر نے عراق اور افغانستان پر امریکہ اور برطانیہ کی فوجی کارروائیوں کو بائبل کی پیشن گوئی یعنی ہرمجدون یا حق و باطل کے درمیانی آخری عظیم جنگ مقدمہ قرار دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہرمجدون کے ثبوت کے لیے اہل کتاب کے اقوال اکثر سے وارد ہوئے، لیکن بہت سے مسلمان تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہرمجدون کیا ہے اور اس خطرناک لفظ کے اہل کتاب کی لغت میں کیا معنی ہیں۔ ہرمجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے جو دو مقطوعوں سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی زبان میں ہر کا مطلب ہے پہاڑ، اور مجید و فلسطین ایک وادی کا نام ہے۔ البتہ اب یہاں کوئی پہاڑ موجود نہیں ہے۔ آنے والی جنگ کا یہی میدان ہوگا جو شمال میں مجیدوں سے لے کر جنوب تک ایدون تک 200 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ مغرب میں یہ میدان بحر و بیض متوسط سے لے کر مغرب میں وہاب کے ٹیلوں تک 100 میل تک چلا گیا ہے۔ فوجی ماہرین خاص طور پر پرانے حملہ آور اس علاقے کو اسٹریٹجک موقع محل کے لحاظ سے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ علاقہ تاریخ نے 20 مرتبہ سے زیادہ یعنی یروشلم سے بھی زیادہ اجڑتے دیکھا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں درج دنیا کی قدیم ترین جنگ میں 1499 میں تتمس سوم نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں کے آباد شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران میں بھی یہ مقام تب اہمیت کا اختیار کر گیا تھا جب برطانوی جنرل البائے نے 3000 سال پہلے تتمس سوم کی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے ترکوں کی فوج کو بے خبری کے عالم میں گھیر لیا تھا۔ ہرمجدون کے لفظ سے اہل کتاب واقف ہیں کیونکہ یہ لفظ ان کے علماء کی کتابوں اور بحثوں میں بکثرت ملتا ہے۔ اہل کتاب سے یہاں میری مراد یہود و نصارہ ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ ہم ان سے روایت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو بات پہنچاؤ خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، ان میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ ہم پوری احتیاط سے ان کی بات سنیں اور صرف وہی بات اختیار کریں جو ہماری شریعت کے عین مطابق ہو۔ شریعت اس کی شہادت دے اور خلافت شریعت بات رد کر دیں۔ انجیل میں ہے کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا جہان کی فوج سب ہرمجدون نامی جگہ پر جمع ہوں گے۔ 7 امریکی صدور ہرمجدون پر یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی پالیسیاں واضح کیا کرتے تھے، اور اپنی صدارتی مہم کے دوران امریکی صدر رونالڈ ریگن نے کہا، موجودہ نسل ہرمجدون کا مارکہ ضرور دیکھے گی، یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اپنی اس تقریر کا اختتام صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کا خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کی پیشن گوئی سے کیا۔ انہوں نے انجیل کے یہ جملے دہرائے کہ خدا نے ان کو طاقت دے دی جو کمزور تھا، تاکہ وہ عقاب کی طرح اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوفزدہ نہ ہوں۔ صدر ریگن نے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا، اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال یوں پیدا ہو گئی کہ معمولی سے حملے کی خبر کی شک پر سوویت یونین امریکہ کی طرف حملے کی پیش قدمی کر سکتا تھا۔ امریکی ٹی وی چینلز پر مغربی پروگرام پیش کرنے والے معروف امریکی دانشور جیمی سواگٹ نے لکھا، میں چاہتا تھا کہ کہہ سکوں کہ ہماری صلح ہونے والی ہے، مگر میں آنے والے ہرمجدون کے مارکے پر یقین رکھتا ہوں۔ بے شک ہرمجدون آ کر رہے گا۔
وادی مجید و گھمسان کا رن پڑے گا، وہ ضرور آ کر رہے گا۔ صلح کے جس معاہدے پر وہ دستخط کرنا چاہیں کر لیں، معاہدہ کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ تاریک دن آنے والے ہیں۔ اسی کتاب میں سوفیلڈ کا یہ قول بھی درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ اس واقعے کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ ہر مجدون کے آخری مارکے کے شروع ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کر بادلوں میں لے جائیں گے۔ اس طرح وہ بچ جائیں گے اور ان کو ان تکالیف کا ہرگز سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو روئے زمیں پر جاری ہوں گی۔ یہ تو عیسائیت کی بات ہے، لیکن یہودیت کی اصطلاح میں ہر مجدون قیامت سے پہلے رونما ہونے والے بہت سے واقعات کی خبروں پر مبنی ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہودی دنیا کے مختلف علاقوں سے آ کر بیت المقدس میں آباد ہو جائیں گے۔ ان کے کہنے کے مطابق اسرائیل کی حکومت اسی پیشن گوئی کا حصہ ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد پوری دنیا یہودیوں کی دشمن ہو جائے گی اور بہت سی قوتیں مل کر ایک ساتھ یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گی، اور اس جنگ میں خدا خود نعوذ باللہ اسرائیل کی طرف سے لڑے گا اور حملہ آور فوج کو شکست ہوگی۔ پھر مسیح موعود کا نزول ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف، امن و امان سے بھر دیں گے۔ پھر دنیا کے تین مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے اور تینوں بیت المقدس کے آس پاس ایک مشترکہ عبادت گاہ قائم کریں گے۔ پھر دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کا خروج ہوگا جس کے پاس شیطانی قوتیں ہوں گی۔ یہ یہودیت کے مطابق ہے۔ اس عقیدے پر قائم یہودیوں کے برخلاف ہمیں یعنی مسلمانوں کو اس مارکے کی تفصیلات اور نتائج سے اختلاف ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مارکہ اتحادی اور عالمی سطح پر ہوگا جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی یورپ اور امریکہ ایک ساتھ ہوں گے اور وہ مل کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے، ایسا دشمن جسے ہم نہیں جانتے۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ بات واضح نہیں کہ اس جنگ میں یہودیوں کا کیا کردار ہوگا، لیکن وہ اس جنگ میں الجھیں گے ضرور، اور انجیل کے مطابق ان کی 2/3 تعداد تباہ ہو جائے گی۔ 7 ماہ گزرنے کے بعد زمین صاف کرنے سے پہلے بنو اسرائیل ان کو دفن کر سکیں گے۔ اس مارکے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اہل روم امن کی خاطر صلح کر لیں گے، پھر تم ان کے ساتھ مل کر ایسے دشمنوں سے لڑو گے جو ان کے ورے ہیں، تم سلامت رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے، پھر تم ایک ٹیلوں والی چراگاہ میں قیام کرو گے۔ پھر رومیوں کا ایک آدمی کھڑا ہو کر صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آئے گی۔ اس کے بعد ایک مسلمان کھڑا ہو کر اسے قتل کر دے گا۔ رومی عہد توڑ دیں گے، پھر خون ریز جنگیں ہوں گی۔ وہ تمہارے خلاف 80 جھنڈوں تلے جمع ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ 2 جنگیں ہوں گی، پہلی ہر مجدون کی عالمی جنگ جس کا تذکرہ ہوا، اور دوسری کو الملاحم یا الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ یہ مارکہ ہے جو ہر مجدون کے بعد مسلمانوں اور رومیوں یعنی عیسائیوں کے درمیان تب ہوگا جب وہ عہد شکنی کریں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد، آخری زمانے میں بڑی عظیم جنگیں ہوں گی جن میں سے ایک کو کہا گیا ہے الملحمۃ العظمیٰ آرماگیڈن یا الملحمۃ الکبریٰ۔ عظمیٰ اعظم کا مونس ہے اور کبریٰ اکبر سے نکلا ہے، یعنی وہ جنگ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں عیسائی ہوں گے جنہیں حدیث میں رومی کہا گیا ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر عیسائیت کی نمائندگی کر رہی تھی، اس لیے اہل روم اور عیسائی ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو رومی مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کے 80 علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی بڑی کوئلیشن ہوگی، 80 لاکھ کی کوئلیشن، جی ہاں بڑی کوئلیشن، اور وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے، اور اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کو شدید نقصان ہوگا۔ یہاں مراد میرے خیال میں مسلمانوں سے عرب ہیں، کیونکہ یہ جنگ مڈل ایسٹ میں ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایک تاثر یہ تھا کہ اس جنگ میں مسلمان اہل روم کے ساتھ ہوں گے۔ اصل میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمان اور رومی ایک ساتھ ہوں گے، اور وہ ایک اور طاقت جو تمہارے پیچھے ہوگی ورائے کم اس سے جنگ کریں گے۔ اس میں یہ کولیشن فتح یاب ہو جائے گی، یعنی مسلمان اور عیسائی۔ یہ کس کے اگینسٹ ہوں گے؟ یہ نام نہیں دیا گیا۔
برائے کم یعنی ایک قوت ہوگی تمہارے پیچھے، یعنی رشیا، چائنا نہیں، میری تعبیر اس میں عراق ہے، اس لیے کہ جو پہلی خلیج کی جنگ 1991 میں ہوئی، اس میں عرب ممالک، امریکہ، یورپ سب اکٹھے تھے صدام کے خلاف، اور اس میں ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ یہودی بھی تھے، یہودی نہیں تھے، یہودیوں کو خاص طور پر روک دیا گیا تھا۔ امریکہ نے کہا تھا کہ تمہاری پروٹیکشن ہمارے ذمہ ہے، تم آرام سے بیٹھے رہو۔ انہیں پیٹریاٹ میزائل دیے گئے تھے کہ اگر کوئی اسکڈ میزائل تمہاری طرف آ بھی گیا تو یہ پیٹریاٹ اسے فضا میں اڑا دے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہودی کھڑے ہو گئے تو یہ یہودی ورسز عرب مسئلہ بن جاتا ہے، پھر عرب اس پوزیشن میں نہ رہتے جس میں وہ امریکہ کے ساتھ تھے۔ لہٰذا اسٹریٹجی یہی رکھی گئی کہ یہودیوں کو باہر رکھا جائے۔ حالانکہ اس جنگ کے خاتمے پر شوہزوف، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی ہے۔ جنگ لڑی تو اسرائیل کے لیے ہے، لیکن اسرائیل کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ میرے نزدیک اس حدیث کا تعلق خلیج کی اس جنگ سے ہے جس میں یہودی نہیں بلکہ عیسائی اور مسلمان یکجا تھے۔ ایک اور طاقت کے خلاف میرے نزدیک وہ روس نہیں بلکہ عراق تھا، اور وہ چیز واقع ہی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آیا ہے کہ تمہارے اور رومیوں کے درمیان معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ جب آثار نظر آ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیش کیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور گویا کہ رفتہ رفتہ ایک کیس بنایا جا رہا ہے، اور وہ کیس رفتہ رفتہ پاکستان کے خلاف بھی بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ وہ کچھ عرصہ اسے دبا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ فائل بوقت ضرورت کام آئے۔ اب اگلی جنگ جو ہوگی وہ ہر مجدون کی ہوگی، تو اس کے بارے میں قرآن شریف سے ہٹ کر دوسری کتابوں میں بھی کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ یہ تو بائبل کی بہت بڑی پروفیسی ہے۔ آرماگیڈون کا لفظ وہیں سے آیا ہے۔ بائبل کی آخری کتاب ہے دا بک آف ریولیشن آف جان دا بیپٹسٹ نہیں، ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی جان کہتے ہیں، یعنی جان دا بیپٹسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خواریوں میں سے ایک جان تھے۔ ان کے مکاشفات کے اندر اس کا ذکر ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو آرماگیڈون کے لفظ کو تو اس کا مطلب ہے کہ a very big war between the forces of good and evil before the end of this world۔ اس کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ صرف عیسائی ہوں گے، اور اس میں 80 جھنڈے ہوں گے، 80 علم کہا گیا ہے، ملک کا تذکرہ نہیں ہے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، اور مسلمانوں کا شدید نقصان ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، اور یہ آج میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ہوگا۔ اتنی بڑی قوت کے خلاف پھر عربوں میں کس طرح اتنی جان آ جائے گی کہ پھر ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ان کے حق میں یہ حالات کیسے بدلیں گے؟ یہ سارے ملک جو عربوں سے چھن گئے ہوں گے، یعنی عراق، ترکی وغیرہ، یہ سب پھر عربوں کو واپس مل جائیں گے۔ اس وقت پھر دجال وارد ہوگا اور کلیم کرے گا، اور یہودیوں کی قیادت کرتے ہوئے سامنے آئے گا۔ احمد اور ابو داؤد نے سلمہ رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت قوم و اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک آدمی بھاگ کر مدینے سے مکہ چلا جائے گا، اس کے بعد مکے سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ مسلم نے سلمہ رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، ابھی وہ وہیں ہوں گے کہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا، یعنی امام مہدی کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پہچانیں گے کہ وہ یہی مہدی ہیں۔ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ لوگ ان پر بیعت کریں گے جن کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی، تعداد نہ ہی ساز و سامان، وہ کعبہ شریف کی پناہ لیں گے۔ ان سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکہ کا رخ کرے گا، لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پر ذاتی الخلیفہ کے مقام پر یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا، اور جو 1-2 لوگ بچیں گے وہ باقی لوگوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے۔ یعنی ظہور مہدی کی یقینی علامت ہے کہ ان سے لڑنے کے لیے آنے والی فوج رستے میں ہی تباہ ہو جائے گی۔ یہ دیکھ کر لوگ
گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء اور نیک لوگوں کی جماعتیں ان کے پاس آ کر بیعت کریں گی اور ہر شخص ان کی بیعت واجب ہوگی۔ میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس بات کا تعین دشوار ہے کہ امام مہدی کا ظہور کس جانب سے ہوگا۔ حافظ ابن کثیر اپنی کتاب الفتن الملاحم میں قطعی رائے دیتے ہیں کہ امام مہدی کا عروج مشرق سے ہوگا، جبکہ امام قرطبہ اپنی کتاب التذکرہ القرطبہ میں کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور مغرب سے ہوگا۔ کہ خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا تو مدینے کا ایک شخص بھاگ کر مکہ چلا جائے گا اور یہی مہدی ہوں گے، مگر اللہ کی خاص حکمت عملی کے تحت یہی مناسب ہے کہ ان کے خروج کی جگہ اور روانگی کے مقام کو خفیہ رکھا جائے تاکہ ان کی قیام گاہ دشمن کی ایذا سے محفوظ رہے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت امام مہدی کون ہیں؟ یہ مجدد ہیں یا ولی ہیں؟ نبوت تو ظاہر ہے ختم ہوئی، یہ کون ہوں گے؟ حضرت امام مہدی کے لیے وہ آرا ہمارے ہاں ہے۔ ایک اہل تشیع کی رائے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل میں ائمہ معصومین میں حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، پھر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، پھر امام باقر رضی اللہ عنہ اور پھر آخری حسن عسکری رضی اللہ عنہ، اور ان کے بیٹے کا نام مہدی رضی اللہ عنہ تھا۔ انہیں خوف کے بنو عباس قتل کر دیں گے چھپا دیا گیا تھا۔ وہ 200 برس تک چھپے رہے اور لوگ ان سے جا کر استفادہ بھی کرتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں غیبوبت صغریٰ، یعنی وہ جزوی طور پر غائب تھے۔ کچھ لوگ ان سے جا کر ہدایات لیتے تھے۔ اس کے بعد غیبوبت کبریٰ، یعنی وہ بالکل غائب ہو گئے، کسی سے رابطہ نہ ہوا۔ البتہ وہ ظاہر ہوں گے قیامت کے نزدیک جا کر، اور وہی امام مہدی ہوں گے۔ وہ 12ویں امام ہوں گے جو اب بھی زندہ ہیں مگر امام غائب ہیں۔ وہ امام حاضر ہو جائیں گے، امام منتظر ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک وہ مجددین میں سے ہوں گے۔ مجددین کا سلسلہ وہ ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو رکھتا جو دین کو تازہ کر دے، یعنی 100 سال کے عرصے میں دینی تعلیمات پر اگر کوئی غبار آ گیا، کوئی رسومات اختیار کر لی گئی، کوئی بدعت آ گئیں، تو ان سب کو ہٹائے گا اور اصل اسلام کا چہرہ دکھائے گا۔ مجددین امت میں سے آخری مجدد کامل ہوں گے۔ اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات انجام دی، یعنی اگر یونانی فلسفے کا غلبہ ہوا تو اس کا توڑ کر دیا، دنیا پرستی کا غلبہ ہوا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی طرف راستہ دکھایا۔ ایک وقت میں تصوف کا رشتہ بہت غلط سمت چلا گیا تھا اور ہمہ اوسط تک بات پہنچ گئی تھی، تو حضرت مجدد الالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو مضبوط کیا۔ اس طرح شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے جو دوری لوگوں کو ہوئی تھی، اس ختم کرنے پر بیک ٹو دا قرآن یا رجوع القرآن کی تحریک شروع کی۔ اکثر مجددین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی کام کیے۔ یہ مجدد 100 سال کے بعد آتے ہیں، تقریباً 100 سال میں ایک، مگر ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، یہ خود کلیم کرتے ہیں۔ بعض نے کلیم کیا کہ جسے مجدد الفسانی نے کلیم کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو مجھے اس کا ذریعہ بنا دیتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے ان کی خدمات کو اسیس کر کے انہیں یہ خطاب دیا۔ کوئی تنازع نہیں کھڑا ہوا، نہیں، لوگ مانتے ہیں مجددین کو۔ جی ہاں، آپ مجدد کامل کی طرف آئیں، یہ صرف علمی اصلاح نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل اسی طرح قائم کریں گے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایک نظام کی حیثیت سے اللہ کے دین کو قائم کیا تھا۔ یہ ہوں گے حضرت امام مہدی۔ عین ممکن تھا کہ جس طرح امام مہدی کی علامات اور صفات کے بارے میں واضح نشانیاں بیان کی گئیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی واضح حدیث ان کے عروج کی جگہ متعین کرتی۔ ان کا عروج عرب میں ہوگا اور وہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ایک حدیث بڑی پیاری اور اہم ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ کے انتقال پر باہمی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔
اس وقت ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا، غالباً اس لیے ہوگا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کرائسس میں اس شخص کو آگے بڑھ کر کوئی رول ادا کرنا پڑنا چاہیے، یعنی کوئی ایسی شخصیت جس سے یہ توقع ہو کہ وہ میدان میں آ کر لوگوں کی رہنمائی کرے اور وہ ان سے بچ کر اور جا کر مکے میں چھپ جائے۔ پھر لوگ اسے تلاش کریں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، لیکن پھر یہ کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامتیں بھی ظاہر ہوں گی، اور پھر وہ ایک مضبوط حکومت عرب میں قائم کرے گا۔ لیکن ان کے حکومت قائم کرنے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی۔ عرب کے مشرق میں 3 ممالک آتے ہیں، ایران، افغانستان اور پاکستان۔ تو میرے نزدیک انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ پاکستان اور افغانستان مل کر ایک ملک بن جائیں گے، اور یہیں سے اس اسلامی حکومت کا آغاز ہوگا، اور یہیں سے فوجیں چلیں گی کہ حضرت مہدی کی بھی مدد کریں گی۔ آغا سید علی موسوی: ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ کافی الاہل سنت بھائی بھی اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا پہلا علی ہے اور آخر میں مہدی ہیں۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور 2055 یعنی 2055 میں شاید آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ کے والد امام حسن عسکری ہیں جو ہمارے 11ویں امام اور امام مہدی آج تک زندہ ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، اور علامات بھی کچھ اس کی ہیں۔ علامات کے ظہور کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج، سفیانی کا خروج، بہت علامات ہیں، کافی علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ امام کا خروج مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم پر ہوگا، وہ اپنے ظہور کا اعلان کریں گے، اللہ کی طرف سے ہوگا، ہم خود نہیں بنائیں گے۔ شیعہ نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ خلافات اور امامت اللہ کی طرف سے ہے۔ سب سے اہم بات وہ معجزہ ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر چارہ نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر امام مہدی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اسلام کا نام باقی رہے گا۔ ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے پابند، مسلمان ہے آزاد۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام صرف چند رکعت نمازوں کا، مسجد کی تعمیر کا اور ماہ رمضان کے روزوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک نظام عدل کا نام ہے۔ قرآن کی تدریس رہے گی، قرآن پر عمل نہیں رہے گا۔ البتہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ یقیناً اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ علامات تقریباً 70-80% پوری ہو چکی ہیں۔ امام زمانہ کے ظہور کی علامات یہ ہیں کہ نزدیک دور اور دور نزدیک ہوگا۔ اب دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آواز دنیا میں کہاں کہاں تک جا رہی ہے اور کون کون سن رہا ہے اور نزدیک دور ہے۔ آج باپ بیٹے میں اتنی جدائی ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں جانتا اور بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ ایک جملہ اور یہ ہے کہ جب لوہے پر لوہا چلے، یہ ریل اس کا ٹائر بھی لوہے کا اور پٹری بھی۔ ہمارا تو عقیدہ رجت پر ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ کی شہادت کے بعد وہ کافی دیر تک حکومت کریں گے اور ہمارے ائمہ ایک ایک کر کے دنیا میں آ جائیں گے اور ان کی حکومتیں ہوں گی، اور آخر میں دوبارہ جب امام زمانہ کی حکومت ہوگی تو پھر قیامت آ جائے گی۔ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی پر ہوگا، اخلاق و عادات میں نبی جیسا ہوگا لیکن صورت و شکل میں مناسبت نہ ہوگی۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے عدل و انصاف کا واقعہ بیان کیا۔ امام مہدی کا ظہور ایک ایسے موقع پر ہوگا جب مسلمانوں کا ایک خلیفے کا انتقال ہو جائے گا، اس کی جگہ خلیفہ مقرر کرنے کا معاملہ درپیش ہوگا اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا یوں بیان فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت
لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس موقع پر ایک شخص مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ شریف کی طرف بھاگے گا۔ اہل مکہ اس کی خلافت کے لیے نکالیں گے، تاہم وہ اس معاملے کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر دشمن ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے شام سے بھیجے گا تو وہ لشکر بیضا کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔ پھر قریش میں سے ہی ایک شخص جس کے ننہال بنو کلب سے ہوگی اٹھے گا اور ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی اور ان کی فوج اس پر غلبہ پا لیں گی اور مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرے گی۔ پھر اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی کرۂ ارض پر اسلام پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ 7 برس زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بعض راویوں نے ابو ہشام کے حوالے سے یہ کہا کہ امام مہدی 9 برس زندہ رہیں گے، بعض نے کہا کہ وہ 7 سال زندہ رہیں گے۔ اس حدیث میں کفار کے لشکر کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وضاحت کرتا چلوں کہ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے وقت میں 3 واقعات زمین میں دھنس جانے کے پیش کیے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب میں۔ اس حدیث میں عرب میں پیش آنے والے واقعے کا تذکرہ ہے۔ چاہے تمام واقعات کی تفصیل کو دیکھ کر جو واقعہ ذہن میں آتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی حالت بہت ہی بے بسی اور بے چارگی کی ہوگی، اور پوری دنیا کے مسلمان کسی رہنما کی تلاش میں ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں کسی خلیفہ کے انتقال کے بعد امام مہدی مکہ کو روانہ ہوں گے تاکہ لوگ انہیں خلیفہ نہ بنائیں۔ مکرمہ میں طواف کے دوران لوگ ان کو حدیث میں بیان کردہ علامات میں پہچانیں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان مسلمان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے، اور وہ اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے ساری قوتوں کو جمع کریں گے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شام اور مصر پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حکومت کے قیام اور ان کے اجتماع کی خبر سے عیسائی غیر مسلم دنیا پریشان ہوگی، اور وہ اپنی قوتوں کو مغرب میں جمع کر دے گی۔ وہ شام کو اپنا فوجی اڈا بنائیں گے اور ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے۔ بعض روایات کے مطابق یہ ایک پہاڑی ہوگی۔ دوسرے ممالک سے مسلمان افواج امام مہدی سے ملنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک فوج سمرقند سے بھی روانہ ہوگی۔ غیر مسلم افواج کوشش کریں گے کہ یہ مسلم افواج امام مہدی تک نہ پہنچ پائیں اور رستے میں ہی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کے کرم سے رستے میں ہی زلزلہ آئے گا اور کفار کا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ ان واقعات کو جو بھی ترتیب دی جائے وہ یقیناً نہیں بلکہ ضمنی ہے۔ یقینی بات صرف یہ ہے کہ امام مہدی کے خلاف مکہ اور مدینہ کی جانب پیش قدمی کرنے والا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہو جائے گا۔ قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات کی پیشن گوئیاں تمام آسمانی کتابوں میں درج ہیں، یہودیوں کی موجودہ کتابوں میں بھی، عیسائیوں کی مروجہ انجیلوں میں بھی، قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی، اور بعض مشرقی مذاہب مثلاً بدھ مت کے بعض اقوال میں بھی انہی حالات کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت دنیا میں جس تیز رفتاری سے انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہیں، اور ان کے پیش نظر پوری دنیا میں اپنے عقائد کے مطابق ایک ایسی شخصیت کے ظہور کی منتظر ہے جو اس دنیا کے باشندوں کو ایک کلمے پر جمع کر کے یہاں امن و سکون اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے۔ آج اپنی گفتگو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے کہ اس پر کہ امام مہدی کو دنیا میں کیا واقعات پیش آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ واپسی اور خروج دجال